صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اس سلسلے کا آج یہ آپ تیسرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ مقتدر شخصیات موجود ہیں۔ آج ناظرین گرامی واقعہ کربلا پر ہم انشاءاللہ سوالات کریں گے اور اس سے متعلق بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو شامل کریں گے اس موضوع سے متعلق۔ ناظرین آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ممتاز و مقتدر شخصیات۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں حضرت مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب دامت ظلہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ دونوں حضرات کو السلام علیکم۔ ناظرین جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں پر نقش ہیں، چونکہ ان واقعات میں شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں مسلمانوں کی، اور انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کہ جو 61 ہجری میں پیش آیا، جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، آپ کے رفقا کی شہادت ہے۔ وہ ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے یا جب بھی سنا جاتا ہے تو اس واقعے کا کرب اور وہاں ان لوگوں کی دی گئی قربانیاں، ان لوگوں کا صبر و استقلال، ان لوگوں کا ایثار جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، ہمارا دل بھرا آتا ہے۔ آج محرم الحرام کی نسبت سے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے اور واقعہ کربلا آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے شاہ صاحب سے بھی، ڈاکٹر صاحب سے بھی۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ واقعہ کربلا جو ہے، اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حق و باطل کا مارکا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ کبھی وہ ابلیس اور آدم کی صورت میں، کبھی وہ موسیٰ اور فرعون کی صورت میں ہوتا ہے۔ اقبال مرحوم نے یہ بات کہی ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید، کہ یہ حق و باطل کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے پرانے زمانے میں حق اور باطل دونوں آپس میں ٹکراتے رہے، تو یہ بھی اس کی ایک صورت تھی۔ مسلمان جو تھے وہ اپنی سلطنت انہوں نے قائم کی، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی سلطنت مسلمانوں کی تھی۔ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے دوری کی وجہ سے کہ یہ خامیاں اور کوتاہیاں پیدا ہوئیں۔ ان کوتاہیوں کے نتیجے میں یزید جو تھا اس نے ایک ایسا کردار ادا کیا جو بہر صورت اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ صحابہ اکرام محترم شخصیات تھیں، اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کے بعد۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام صحابہ اکرام میں شامل تھے، اور ان کا درجہ اور ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اور لیکن جب یزید کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کی طرف مائل ہے، وہ اس کو جانتے تھے، لیکن جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے بجائے اس کے کہ ان بزرگوں کا احترام کیا جاتا تو اس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ میری بیعت کی جائے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ ظاہر ہے ان ہر ایک نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اس لیے برداشت نہیں کیا کہ اگر وہ اس کو برداشت کرتے تو یہ دلیل بن جاتی کہ جو بھی حاکم آئے وہ فاسق و فاجر ہو، اور اس کے خلاف شریعت احکام جو ہے ان کو قبول کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے، یہ ایک دلیل بن جاتی۔ تو امام حسین علیہ السلام
ایسی دلیل چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے، وہ ایک ایسی زندہ اور مضبوط قسم کی دلیل چھوڑ کے جانا چاہتے تھے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، کلم افضل الجہاد جو ہے وہ یہ ہے، کلمۃ حق عند سلطان الجائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس بات کی بنیاد رکھی ہے کہ ظالم کے سامنے کس طریقے سے کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا اس کا پس منظر ہے، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو راستہ میں اختیار کر رہا ہوں یہ کانٹوں والا راستہ ہے، یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ میرا استقبال کیا جائے گا اور مجھے پذیرائی ملے گی۔ یہ بات وہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے یہ مشکل راستہ اختیار کیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو دین چھوڑ کے گئے ہیں اور جن لوگوں کی وہ تربیت کر کے گئے ہیں اور ان کا جو طور و طریقہ تھا وہ زندہ اور قائم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو طریقہ تھا اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے زندہ و تابندہ رکھا۔ کیا کہنا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اس پروگرام میں آج واقعہ کربلا کے حوالے سے سوالات ہم پیش کر رہے ہیں۔ اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب بھی، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بھی ہمارے مہمان ہیں، شاہ حسین گردیزی صاحب دامت العلوہ بھی ہمارے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اس واقعے کا پس منظر، امام علی مقام میں وہ جرأت نظر آتی ہے کہ جو باطل کے خلاف آواز حق بلند کریں، اور انہوں نے اس آواز حق کو اس طرح بلند کیا کہ اس وقت کے اس شخص کو تنبیہ کرنے کے لیے یا اس تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے از خود قدم بڑھایا، اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی لیا، خواتین کو بھی لیا۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو خاندان رسالت کا جو طور ہے اور جو مزاج ہے، جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی صورت میں سامنے آتا ہے، اس حوالے سے ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا جرأت اور پھر کردار اور جرأت، اگر ان کو ایک دوسرے سے مربوط کریں تو قرآن پاک کی وہ آیت جو آیت تطہیر ہے کیا بات، اس طرف آپ رجوع کیجئے، اور پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آنے والی نسلوں کو آپ نے فرما دیا، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو بنیادی اصول، دو بنیادی مبادیات چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری وہ محبت کرنے والی ذریت، میرا خاندان، اہل بیت اطہار، کہ جو تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی عملی تعبیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ پورا خانوادہ، اور حضرت علی جو اکتساب فیض کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ذرا سے دیکھیے اس پورے اس میں کہ جو جرأت ہے، جو کردار ہے، جو رویہ ہے، جو انداز ہے، اور جو قوم کی ذمہ داری ہے ملت اسلامیہ کی۔ حضرت امام علی مقام پر جب حکومتی سطح سے یہ بات کہی گئی کہ گورنر مدینہ نے یہ بات کہی کہ آپ بیعت کر لیجئے، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط پیش کیا گیا جو یزید نے لکھا تھا، اور یزید کے جو جملے اور جو اس کا انداز وہ تاریخ کی کتب میں محفوظ ہیں، وہ ابن اسیر ہو یا اور دیگر کتب ہوں، سب نے اس کو محفوظ کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانوادہ اصل میں اپنی زندگی کو قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ بسر کر رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل جاء الحق
وزهق الباطل کیا بات ان الباطل کان زہوقا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ہے بے شک باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور کردار اور ان کا رویہ اور خانوادے کے رویے کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی واضح ہمارے سامنے یہ مثال ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے یہ اصل میں، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب اپنے کردار کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام حسین کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ الفاظ کی ادائیگی کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانوادے پر جو نعمتیں عطا کی ہیں، یہی کافی ہے کہ اس گھرانے سے قرآن کی آواز بلند ہوئی، اس گھرانے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام اور رسالت کا پیغام اور نبوت کا پیغام ہے وہ عام ہوا۔ اور پھر یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے کیا خوبصورت شعر مولانا احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ واہ واہ، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ واہ واہ، اب یہ جو معاملہ ہے یزید کا، اصل میں یہ یزید ایک علامت اظہاریہ ہے۔ یزید طاغوتی قوت، یزید اپنے دانست میں حرف اخیر، یزید نے قرآن اور سنت کی تعبیر و تشریح کی اور جس طرح سے حلال و حرام کے فرق کو مٹایا۔ علماء نے واضح طور پر لکھا کہ فاسق و فاجر ہونا تو اپنی جگہ پر، مدینہ منورہ کی روایات کو بدلنا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کا بندھوانا، انسانیت اور انسان پر ظلم کرنا اور خانوادہ اہل بیت کی اطاعت نہ کرنا، اطاعت اس کا فرض تھا کہ ہی کرتا۔ بے شک، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جو حکومت اور جو اس کے ارد گرد عمال اس کو ملے، ان سب چیزوں نے مل کر جو رویہ بنایا اور جو انداز وہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے تاریخ کا، وہ یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ اطاعت کے لیے بنے تھے انہوں نے اطاعت سے گریز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ترکت فیکم امرین اس کی نفی کی۔ اب شریعت کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا، حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنا، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے رشتوں کے اندر بھی جو حلال و حرام کی تمیز تھی وہ ختم کر دی۔ اب ان سارے معاملات میں یہ کیسے ممکن تھا کہ والی مدینہ یا حاکم مدینہ یہ حکم دے اہل بیت کو؟ حکم کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ یہ کہا جائے کہ آپ ان کی بیعت کر لیجئے، یزید کی بیعت کیجئے۔ یزید کی بیعت سے زیادہ بہتر انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے کچھ وقت کے لیے دوری اختیار کر لی جائے، مکہ چلے جائیں، لیکن اس کی بیعت سے گریز کیا جائے۔ اور یہ صرف کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ۔ یہ کیا بنا لا الہ؟ لا الہ اللہ کی جو تعبیر ہے اور محمد رسول اللہ کی تعبیر ہے، ایک طرف اللہ کی وحدانیت، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ خانوادہ اہل بیت کا وتیرہ ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ ملت اسلامیہ پر حضرت امام علی مقام کا وہ احسان عظیم ہے کہ جو قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یہاں اگر آپ دیکھیں تو وہاں نبوت و رسالت مومنین پر احسان ہے اور یہاں شہادت مومنین پر احسان ہے۔ وہاں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا اور یہاں قرآن کی تشریح کو نیزے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے شاہ صاحب۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ امام علی مقام نے حج کا ایک موقع ہے، حج کے ارادے کو تبدیل عمرے میں کیا اور عمرہ کر کے آپ روانہ ہو رہے ہیں، کیا حکمت تھی امام علی مقام کی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 20 حج پیدل کیے ہیں جبکہ سواری موجود تھی۔ فرض ایک ہی حج ہے، ٹھیک، تو ان کے فرائض ادا ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ دین کو قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو سب سے بڑا فرض جو تھا وہ دین کو قائم کرنا تھا۔ حج کرنا ویسے بھی ان کے لیے فرض نہیں تھا۔ اب بعض لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحجہ یا 2 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے، تو کیوں نکلے؟ تو بات یہی ہے کہ ان کے نزدیک اس سے بڑا فرض تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا دین کو قائم کرنے کے لیے، آپ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے۔ اسی طریقے سے
حضرت امام حسین علیہ السلام دین کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے حج کو ترک کیا ہے، بلکہ ان کے اوپر فرض تھا ہی نہیں ہے، تو وہ روانہ ہو گئے کوفے، اس لیے روانہ ہوئے کہ وہاں جا کے دین کو قائم کریں گے، کہ وہ بڑا اہم فریضہ تھا اس سے زیادہ، اس لیے انہوں نے جو زیادہ اہم تھا اس کو ترجیح دی ہے۔ اور جو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنا عمل کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین کا عمل ایسا تھا کہ آگے جا کے اس کو بنیاد بننا تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بنیاد رکھی ہے کہ جب کبھی ایسا مرحلہ آ جائے تو تم نے تو یہ کام کر رکھے ہیں، سارے فرائض ادا کر رکھے ہیں، تو جو سب سے اہم فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور اپنا گھوڑا تیار کرو اور روانہ ہو۔ شاہ صاحب کا جواب آپ نے سنا۔ ناظرین گرامی، ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، اور گفتگو کے اس تسلسل میں مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین حسین۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اور اس کا دوسرا مصرع ہے نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بلا شبہ اہل ایمان کو جب اللہ رب کریم نے اپنے دین کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اور اس کے دفاع کی خاطر جب اپنے بندوں کو یہ توفیق عطا فرمائی، تو اللہ کے وہ بندے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور دین کی سربلندی کو مقدم رکھا اور دین کے دفاع کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ پیش کر دیا۔ واقعہ کربلا پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب دامت الہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف احادیث سے اور حضور علیہ السلام کے فرامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرما دیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جائیں گے۔ ان تمام باتوں کا علم امام علی مقام کو بھی تھا، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی تھا، سیدۃ النساء کو بھی تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام حسین جب بڑھ رہے تھے کربلا کی طرف، وہ جو آپ کی استقامت تھی اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، اور وہ کس کس مقام سے گزرے اور جس مقام سے گزر رہے ہیں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بات یہ ہے کہ استقامت اگر اس خانوادے کی نہیں تو پھر کس کی؟ اور جرأت اور بہادری اس خانوادے کا وہ وتیرہ ہے کہ تاریخ کے ہر پہلو میں اور تاریخ کے ہر لمحے میں محفوظ ہے۔ بے شک۔ فتح خیبر واہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دونوں بچوں کے لیے کہ یہ سیدہ یعنی کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ کس کے؟ شباب اہل الجنہ۔ واہ۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایسا نہیں ہے کہ معمولی کام کے لیے جو شخص پیدا کیا گیا وہ معمولی کام کرتا ہے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت امام علی مقام کے حلقوم مبارک کو چومنا اور پھر اس کے بعد اپنے صحابہ سے مخاطب ہونا، واہ میں اشارتاً باتیں کروں، واہ واہ واہ۔ یہ بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ مدینہ منورہ سے اہل بیت کو جو نسبت ہے اور جو محبت ہے، اہل بیت کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ مدینہ منورہ سے ایک لمحے کی بھی جدائی برداشت کریں۔ بے شک۔ دیکھیے امام مالک کا نام سب نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ سے فراق برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک حج کیا اور کہا کہ میں مدینہ سے باہر کی موت نہیں چاہتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے جو حالات ہیں، دو ہی آپشنز ہیں آپ کے پاس، ایک یہ کہ مدینہ میں قیام کریں یا دین حق کو بچانے کے لیے اپنے گھرانے کے ساتھ مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ سے اس مقام تک جو کربلا کہلاتا ہے وہاں تک جائیں۔ اس میں تائید عزدی بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کس بڑے کام کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور جو شہادت کی بات آپ نے کہی ہے، شہادت اور شہید کا جو رتبہ ہے وہ خانوادہ اہل بیت سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جو قرآن کے شارح ہیں اور قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے والے ہیں اور جن کے کان میں
متبرک الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور جن کے وجود یا جن کے روئیں پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انور ہو، وہ کیسے غافل ہو سکتے ہیں کہ ان کا کوئی کام چھوٹا ہے، ان کا کام بہت بڑا۔ اب موت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے زندگی کی؟ امام علی مقام یا خانوادہ اہل بیت، کیا یوں کہنا چاہیے کہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا؟ جب عشق رسول ہو تو پھر یہ سب کچھ بہت معمولی باتیں نظر آتی ہیں۔ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور انگلیاں کاٹ گئیں، ہوش نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا معاملہ۔ حضرت امام علی مقام نے جس طریقے سے سفر کیا مکہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور پھر پورا خانوادہ، بعض روایات میں کہ 70 اونٹ اور بعض روایت میں ہے کہ 170 اونٹ اور بعض روایت اس سے مختلف ہیں، اس پر کھانا پانی یہ سب کچھ اور جو انتظام خانوادہ اہل بیت کی خواتین کے بیٹھنے کے لیے کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا، اور جس طریقے سے سارے معاملات ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا مشورہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار مبارک پر حاضری دی اور اجازت لی، اور اس کے بعد تو انہیں یہ معلوم تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ آخری ملاقات ہے ظاہر میں نانا جان سے، اور اس کے بعد یہ بھی معلوم تھا کہ پھر اس کے بعد دائمی ملاقات ہے، کیونکہ تم یہ گمان بھی نہ کرنا کہ شہید مر گئے، لفظ مرنا میں استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر، بلکہ ان کو تو ہم نے حیات جاودانی دی ہے۔ اور جب آپ تشریف لے گئے اور جن جن مقامات سے آپ گزرے کربلا تک، آپ نے دیکھا کہ دعوت و تبلیغ کا جو انداز آپ کا تھا وہ بہت ہی مدلل، غیر جذباتی اور حق کی بنیاد پر، یعنی کتاب و سنت کی بنیاد پر تھا۔ آپ نے کسی بھی لمحے کوئی لفظ تاریخ کے اندر ایسا محفوظ نہیں کہ جب آپ نے ایک بات کی ہو کہ جس میں آپ کی ذات جھلک رہی ہو، یا اہل بیت اطہار کی طرف سے یہ خواہش ہو کہ وہ اپنے مقاصد یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ مراحت چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ سردار نہ داد دست در دست، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ اگر حق کا ہاتھ باطل میں چلا جائے، جو کہ ناممکن ہے، تو دین حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو دین حق کو بچانے کے لیے وہ حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا خانوادے کے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا خانوادے کے خود حضرت امام علی مقام ہوں، یا خانوادے سے اون محمد ہوں، یا خانوادے کے اور تمام جتنے بھی خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے ہوں، سب نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں دے کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں، جب قرآن و سنت پر وقت آ جائے تو تم پیروی کرنا اس خانوادے کی جو خانوادہ ابدی ہے، آفاقی ہے، حق ہے، اور اللہ کی کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کا صحیح علمبردار ہے۔ کیا کہنا۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کہتا تھا خود کو تھام حسین۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم الحرام کا یہ خصوصی پروگرام، بلکہ عشرہ محرم کا یہ خصوصی پروگرام جو کہ ARYQ-TV آپ کے لیے پیش کر رہا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اس میں آج واقع کربلا پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب دامت العلو، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلاً سفر کا ذکر کیا امام علی مقام کے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا شاہ صاحب کہ امام علی مقام سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، دیگر حضرات بھی ہیں۔ کربلا کے مقام پر پہنچ کر آپ فرماتے ہیں کہ خیمے یہیں لگا دیے جائیں، کیونکہ اس مقام کا نام کربوبلا یا کربلا ہے۔ اس وقت امام علی مقام کے ساتھ جو رفقا ہیں ان کا جو ایثار ہے، ان کا جو صبر ہے، اور جو یقین ہے اپنے رہبر پر، اپنے قائد پر، اور ان پر جانثاری کا جو جذبہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک نہایت ہی پاکیزہ اور بلند و برتر شخصیت تھی۔ دین اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی کامل تھی۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के फैज़ सोबत में रह के अनवार नबूवत से उन्होंने अपने कुलूब व अज़हान को रोशन किए हुए था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए इस दुनिया में जो मसाइब व आलाम आते हैं उनसे घबराने वाले वो नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि वो तो अपनी गर्दन अल्लाह की राह में रखने वाले हजरत इस्माइल की औलाद से हैं, क्या बात, क्या और अपने बेटे की गर्दन काटने वाले अल्लाह के लिए जो हैं वो उनके औलाद से हैं। तो लिहाजा ये मसाइब व आलाम दुनिया के उनके लिए कोई माना नहीं रखते। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, गोये यकीन कामिल खड़ा है, अरे, तो उनके रफ़का, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके बच्चे, उनके जानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले उनके इर्द गिर्द हैं, और वो देख रहे हैं कि हमारा रहनुमा और वो रहनुमा जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, कि जिसने, गोया नबी अस्सलाम फरमाते हैं कि जो इनसे मोहब्बत करेगा गोया वो मुझसे मोहब्बत क्या कर रहा बात, है, क्या बात। और जो इनसे अदावत करेगा गोया वो मुझसे अदावत कर रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की यानी गोद में परवरिश पाने वाले ये लोग इस्लाम में इतने पुख्ता और मजबूत हैं, और अल्लाह पर उनका यकीन कामिल है, और फिर ये दुनिया जो गुजर गई है उसको भी वो जानते हैं, और जो आने वाली है वो भी उनके नजरों के सामने है। उनका इल्म इतना वसी है, उनका यकीन इतना कामिल है, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अगर ये सारे हिजाब उठा दिए जाएं तो मेरे इल्म में कोई इजाफा नहीं होगा, इसलिए कि मैं इन सब चीजों को जानता हूं और यकीन कामिल के साथ जानता हूं। क्या बात। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रफ़का का साबित कदम रहना और आपसे पहले अपनी जाने पेश करने के लिए तैयार रहना और जाने अमली तौर पे पेश करना, ये इस बात का सबूत है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वाबस्तगी कामिल थी और दिलो जान के साथ थी। वो दीनार व दराहिम के लिए नहीं थी, वो मोहब्बत थी जो लोगों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी से थी। कि किस तरीके से सहाबा इकराम, अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि उंगलियां कटी, उंगलियां तो उधर कटी थी मिस्र में, यहाँ तो आले बैत के नौजवानों के सर कटे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन कटाई है। तो गोया ये बहुत बुलंद मकाम, बहुत बुलंद दर्जा है जो हजरत इमाम हुसैन को हासिल था, जिस पामर्दी के साथ और जिस यकीन के साथ वो मैदान करबला में खड़े रहे, ये उन्हीं का हिस्सा था। और मैं फिर डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कहा है कि ये आले बैत का हिस्सा था, बेशक, इसलिए आले बैत का हिस्सा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जो उनकी तरबियत फरमाई है तो वो इस शानदार तरीके से फरमाई है। अब आप ही देखें कि हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से मैदान ओद में अपनी जान दी, किस तरीके से हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में शहीद हुए, किस तरीके से हजरत ज़ैद बिन हारसा मैदान जंग में शहीद हुए। इन सब लोगों ने अपनी बहादुरी और अपना किरदार जो है ना उसको पेश किया। आज वो किरदार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पेश कर रहे हैं। क्या कहना, क्या कहना। डॉक्टर साहब, जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आगोश रिसालत में आपने परवरिश पाई और वो पैगम्बराना सिफात के जिनसे मुत्तसिफ थे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, आप एक कायद के तौर पर भी, आप एक ऐसे सरदार के तौर पर भी उस काफिले की सरदारी कर रहे थे कि जिसमें जाहिर है सामान हर्ब भी नहीं था, कोई फौजी कुव्वत भी साथ नहीं थी, लेकिन यकीन महकम था, अमल पहम था। तो ये बताइए कि जो मसाइब व आलाम है वो भी उस वाक़े में बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं, पानी का बंद किया जाना और मुहासरा कर लिया जाना। ऐसे में जो आपका जो सब्र है और जो उस वक्त भी मुखालिफ कुव्वत को दावत देने का एक जो अमल है, वो जो चीज़ आप, वो सिफत मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूर पेश करें, उस वक्त का जो किरदार है इमाम अली मकाम का और उस वक्त का जो आपकी जो फैसले करने की क़ुव्वत है, उस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। मैं ये अर्ज़ करूँगा इस सिलसिले में कि पूरा वाक़या करबला
اصل میں قرآن کی تشریح ہے، اور قرآن کی ایک آیت بظاہر تو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے بھی ہیں، ان اللہ مع الصابرین، لیکن اگر اس کی جو تشریحی کیفیت ہے اگر اس پر آپ غور فرمائیں تو لفظ صبر کی ابتدا بھی خانوادہ اہل بیت سے ہوتی ہے، اور لفظ صبر کا اختتام بھی خانوادہ اہل بیت پر ہے، اور 100% میں حضرت علامہ شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ جو خانوادہ ہے اس خانوادے کا انداز ہی زندگی کا جدا ہے۔ اس خانوادے کا انداز وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں عام طور پر۔ ہمارے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر لمحہ جو ہم اپنی زندگی میں بسر کرتے ہیں، ہمیں درس حسین نظر آتا ہے، درس اہل بیت نظر آتا ہے۔ کہیں کسی مرحلے پر اگر ہم پریشان ہوں تو ہم شکوہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کوریلیٹ کر رہا ہوں اس کو کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے۔ وہاں یہ عالم ہے کہ کربلا کے میدان میں تبتا ریگزار ہے، توکل کا یہ عالم، رضا کا یہ عالم، صبر کا یہ عالم، یقین کا یہ عالم، اور محبت خداوندی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور غم کا لفظ تو ان کی زندگیوں میں تھا ہی نہیں۔ آزمائش، یہ تو صبر و رضا کے پیکر تھے۔ صبر و رضا ہی رضا، اور رضا بھی کیسی؟ رضا بھی ایسے کہ جس میں کہیں جو بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت و زبان سے کچھ نہ کچھ تو کہہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا گھرانہ کربلا میں ہے، اور میں کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتے چلوں۔ حر نے روکا، کوئی شکوہ نہیں۔ خانوادہ شہید ہو رہا ہے، کوئی شکوہ نہیں۔ علی اصغر کی شہادت جس طرح سے ہوئی، کوئی شکوہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا یہ چشم و چراغ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، آج کی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے پیغام، اور بھائیوں کے لیے بھی اس میں پیغام یہ ہے کہ وہاں پورا خانوادہ شہید ہوا، زمین پر آسمان کے ستارے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن شکوہ نہیں، شکوہ نہیں ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو جملہ ہے وہ تاریخی جملہ ہے، انی اشکرو کا، اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتی ہوں۔ کیا اور یہ شکر کیا ہے؟ یہ شکر احساس کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، یقین کا نام ہے، ایمان کی وہ قوت ہے جس کو آپ ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ مدارج وہ کہ جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو دیکھا، بیماری کا یہ عالم، اور یہ جو لوگ جو دین سے برگشتہ تھے، خواہ وہ زیاد ہو یا اسی قبیل کے دیگر لوگ ہوں، انہوں نے کہا کہ امام زین العابدین کو بھی زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ اس وقت امام زین العابدین نے نہ کوئی معافی مانگی، نہ کوئی معذرت کا لفظ کہا، اور نگاہ اٹھا کر، تاریخ کا حصہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ میرے پروردگار تو جو چاہتا ہے، تو جو بہتر سمجھتا ہے وہ فیصلہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ پیغام صبر کا اور رضا کا اس خانوادے سے پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پہنچایا کہ قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا کہنا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ ماہ محرم الحرام کا
یہ خصوصی پروگرام جسے آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ARYQ-TV۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب دامت العلوہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ واقعہ کربلا ایک ایسا دلخراش واقعہ ہے کہ اس میں اتنی شہادتیں ہیں، اور ایسی شہادتیں ہیں کہ جسے ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل بھر آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے؟ مسلمانوں کے لیے اس واقعے میں بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری حیات، میری موت، میرے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے لیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سارے واقعے میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے وہ کوفہ و کربلا میں آئے، اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے اپنے بھانجوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے محبت کرنے والوں کے سر کٹتے ہوئے دیکھے، لیکن اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لایا کہ باری تعالیٰ تو نے ہمارے اس جذبے کو قبول فرمایا۔ اور آخر میں ایک جان رہ گئی تھی جو اسی کی دی ہوئی تھی، تو وہ بھی امام حسین علیہ السلام نے ایسے تشریح میں رکھ کے پیش کر دی کہ باری تعالیٰ یہ تیرا عطیہ تھا اور ہم تیرے لیے یہ تجھے دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ دین کے لیے ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنے عادات و اطوار، اپنے رسوم و رواج، اپنے تمام معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طریقے کے مطابق چلانے چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیروی کے سائے میں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا کرے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم بھی چاہیں گے کہ آپ چند کلمات اس موضوع سے متعلق ارشاد فرمائیں۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ جو شہادت کا یہ نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام عالی مقام اور ان کے خانوادے نے پیش کیا ہے، آج ملت اسلامیہ کے لیے لازم ہے کہ ملت اسلامیہ ساری کی ساری اگر مجتمع ہو جائے تب بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ پیغام ضرور ہے کہ ہم جس پیغام کے لیے انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا وہ منافقت کے خلاف تھا، نفرت کے خلاف تھا، شریعت کی پاسداری کے لیے تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنے سارے خاندان کو شامل کر کے یہ بتلا دیا کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے اگر 60 سال کی عمر کا ایک بزرگ اپنی قربانی دیتا ہے تو 6 ماہ کا ایک بچہ بھی قربانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر نوجوان اپنے سروں کے نذرانے شبیہ رسول حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے بڑھ کر امام علی مقام، اور پھر اس کے بعد حضرت سکینہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور خانوادہ پورا، تو یہ بتلا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بے شک تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نور سے مراد کیا ہے؟ جن کے قلب جاگے ہوئے ہیں، واہ، جن کے کردار جاگے ہوئے ہیں، جن کے خواہشوں میں زمین و آسمان کی کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ اے الہی تیری رضا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف مسلمانوں تک ہی نہیں، غیر مسلمانوں تک بھی، غیر مسلم دنیا تک بھی پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ کردار کا پیغام ہے، یہ انقلاب کا پیغام ہے، یہ حق کا پیغام ہے، یہ سچ کا پیغام ہے، یہ حقانیت کے فروغ کا وہ ذریعہ ہے کہ جس پر عمل کر کے ملت اسلامیہ آج اپنی مشکلات سے نکل سکتی ہے۔ آج
ہم اس لیے مشکل کا شکار ہیں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ تضاد اس تضاد کو ہم دور کر لیں اور اسوہ شبیری کو دیکھ لیں تو زندگیوں کے معاملات ٹھیک ہو جائے، اور کامیابی کے لیے یہ قرآن کریم فرماتا ہے فقط فاز فوزا عظیما، کہ بے شک تمہارے لیے ایک بڑی کامیابی عطا کی گئی ہے۔ تو یہ کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم اسوہ شبیری کو زندگی کا حصہ بنا لیں، نفرتوں کو دور کر دیں اور ایک بات طے کر لیں کہ میرا جینا، میرا مرنا اور میرا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور اہل بیت کے تعلق کے لیے ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت فکر انگیز آپ نے گفتگو فرمائی۔ شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ آج اس اہم موضوع پر تشریف لائے اور آپ نے بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ ناظرین گرامی، آخر میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا، وہ نظر کر رہا ہوں۔ امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے زبستان رسول، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، بر زمین کربلا بارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویرانہ ہا کارید و رفت، دشمنا چون ریگے صحرا لا تعد، دشمنا چون ریگے صحرا لا تعد، دوستاں ذبح یزداں ہم عدد، دوستان ذبح یزداں ہم عدد، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں برخاک پاک او رساں۔ ناظرین گرامی، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں نے پیش کیے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد اور اس کو پیش کرنے کی غرض و غایت یہ کہ جب حق و باطل کا معرکہ ہو اور ہمارے سامنے کوئی بھی قوت ہو تو ہمیں کلمہ حق ادا کرنے میں جرأت مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہی اسلامی تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے کے مطابق کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین، 10 محرم بوقت شام